بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد پاکستان میں بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا۔ اندرونی اور بیرونی سازشوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ قائد اعظم کے بعد صرف ایک ہی شخص تھا جو قائد اعظم کے بہت قریب تھا اور قائد اعظم کی پالیسی بیان کو جانتا تھا، وہ تھے لیاقت علی خان۔ اب لیاقت علی خان فیصلہ کل کے مالک تھے۔ تمام تر فیصلے ان کی مرضی اور منشا کے مطابق کیے جانے لگے۔ ان کے دور حکومت میں ملک تیزی سے ترقی کرنے لگا، لیکن اس کے ساتھ ہی پاکستان کی مشکلات میں دن بدن اضافہ ہونے لگا۔ ابھی قائد کی وفات کو 1 سال ہی ہوا تھا کہ آئین ساز اسمبلی کی تقریر کو متنازع بنا دیا گیا۔ آئین ساز اسمبلی کی تقریر کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ یہ قائد اعظم کا پالیسی بیان تھا۔ سازشیں آہستہ آہستہ بے نقاب ہونے لگیں۔ نوابزادہ لیاقت علی خان کو زندگی کے آخری سال میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ قومی اور بین الاقوامی مسائل کے ساتھ ساتھ انتظامی مسائل نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ 1951 میں راولپنڈی کی فوجی چھاؤنی میں ایک غیر معمولی اجلاس ہوا۔ اس اجلاس کا مرکزی کردار فوج کے چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل اکبر خان تھے۔ اس اجلاس میں دیگر فوجی افسران کے علاوہ پولیس اور سول افسران بھی شامل تھے۔ حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے یہ غیر معمولی اجلاس 8 گھنٹے تک جاری رہا اور کوئی اتفاق نہ ہو سکا۔ اس اجلاس میں موجود ایک پولیس آفیسر نے تختہ الٹنے کی سازش فوج کے کمانڈر ان چیف کو دی کہ حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش تیار کی جا رہی ہے۔ اس سازش کی اطلاع دینے والا پولیس افسر وعدہ معاف گواہ بن گیا اور اس سازش کو ناکام بنا دیا گیا۔ سب کرداروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب ہندوستان سے 2 طاقتور ملکوں نے جنم لیا تو اس وقت دنیا میں 2 سپر طاقتیں تھیں، ایک امریکہ اور دوسرا سوویت یونین، جس کو روس بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت امریکہ میں موجود پاکستانی سفیر اصفہانی جو قائد اعظم کے بہت قریب تھے، ان کا کہنا تھا کہ پاکستان سے زیادہ امریکہ بھارت کو اہمیت دیتا ہے۔ لیکن جیسے ہی روس کے صدر جوزف اسٹالن نے لیاقت علی خان کو دورے کی دعوت دی تو امریکن صفوں میں کھلبلی مچ گئی اور ماسکو کی دعوت قبول کرنے کے بعد پاکستان راتوں رات امریکی حکومت کی نظروں میں اہم ہو گیا۔ امریکیوں کو یہ خوف لاحق تھا کہ پاکستان سوویت یونین بلاک کا حصہ بن سکتا ہے۔ ماسکو کی دعوت کے فوری بعد امریکہ کے صدر ہیری ٹرومین نے لیاقت علی خان کو دورے کی دعوت دی۔ عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ جب امریکہ اور سوویت یونین نے وزیر اعظم پاکستان کو دورے کی دعوت دی تو لیاقت علی خان کو امریکہ کا نہیں بلکہ روس کا دورہ کرنا چاہیے تھا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ 2 جون 1949 کو لیاقت علی خان کو روس کے دورے کی دعوت موصول ہوئی اور اس کے ٹھیک 5 دن بعد لیاقت علی خان نے روس کی دعوت قبول کر لی۔ پاکستان نے ابتدائی طور پر یہ تجویز کیا تھا کہ لیاقت علی خان 20 اگست 1949 کو ماسکو پہنچیں گے، جب روسیوں کی رائے تھی کہ وہ 15 اگست کو ماسکو پہنچیں۔ پاکستان کا موقف یہ تھا کہ یہ ممکن نہیں، کیونکہ 14 اگست کو وزیر اعظم پاکستان یوم آزادی کی تقریبات میں مصروف ہوں گے۔ پاکستانی حکام کی جانب سے تاریخ تبدیل کرنے کو کہا گیا، لیکن اس کے باوجود ماسکو کی جانب سے کوئی مناسب جواب موصول نہ ہوا۔ اس کے بعد امریکی صدر نے لیاقت علی خان کو دورے کی دعوت دی، جس کو لیاقت علی خان نے قبول کر لیا۔ وزیر اعظم پاکستان نوابزادہ لیاقت علی خان کو امریکی صدر کے ذاتی طیارے میں پاکستان سے لے جایا گیا۔ وہ 3 مئی سے 26 مئی 1950 تک امریکی حکومت کے سرکاری مہمان رہے۔ 3 ہفتوں کے اس سرکاری دورے میں انہیں امریکہ بھر میں گھمایا پھرایا گیا اور ہر جگہ ان کا پرتپاک استقبال ہوا۔
اس کے بعد پاکستان اور ماسکو کے تعلقات خراب ہو گئے اور پاکستان دو بڑی طاقتوں کی سرد جنگ میں الجھ کر رہ گیا، جس سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا، اور یہی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا فیصلہ کن موڑ تھا۔ 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی کمپنی باغ میں 4 بجے شام وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان اسٹیج پر پاکستان مسلم لیگ کے ایک جلسے سے خطاب کرنے کے لیے تشریف لائے۔ ابھی لیاقت علی خان نے 2 الفاظ برادران ملت ہی کہے تھے کہ اس جلسے میں موجود سید اکبر علی نے یکے بعد دیگرے 2 فائر کیے۔ ان 2 فائر کے 7 سیکنڈ کے بعد ایک اور فائر کیا گیا۔ یہ شکوک و شبہات اپنی جگہ موجود ہیں کہ جب اتنے سارے لوگ سید اکبر پر جپٹے تو اس کے بعد وہ یقیناً اس پوزیشن میں نہیں ہوگا کہ اپنے پستول کو مزید استعمال کرے، لیکن انسپکٹر شاہ محمد نے پولیس سپرنٹنڈنٹ خان نجف خان کے حکم پر اکبر خان پر قریب سے 5 گولیاں چلائیں اور اس کو ہلاک کر دیا گیا۔ پاکستانی حکام نے قاتل سید اکبر کو ایک افغانی شہری قرار دیا۔ افغان حکومت کے ترجمان نے فوراً پرزور دعویٰ کیا کہ اکبر کو اس کی قوم دشمن سرگرمیوں کی بنا پر افغان شہریت سے محروم کیا جا چکا تھا اور انگریز حکام نے اسے صوبہ سرحد میں پناہ دے رکھی تھی اور اس کو ماہانہ $155 دیے جاتے تھے۔ اس واقعے کو ٹھیک 73 برس بیت چکے ہیں۔ اس دوران 3 نسلیں جوان ہو چکی ہیں، لیکن یہ معاملہ ویسے کا ویسے ہی حل طلب ہے جیسا کہ پہلے دن تھا۔ کہا جاتا ہے کہ لیاقت علی خان کے آخری الفاظ تھے، اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اس قتل کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن بھی بنایا گیا اور اس کمیشن کی تحقیقاتی رپورٹ کی اشاعت کے 10 دن بعد پاکستان کے انسپکٹر جنرل اسپیشل پولیس نوابزادہ اعتزاز الدین کے طیارے کو حادثہ پیش آ گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ اس کیس کے بعض اہم کاغذات کی فائلیں بھی موجود تھیں جو اس حادثے کے ساتھ ہی جل کر راکھ ہو گئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ ایران پر اثر و رسوخ استعمال کر کے اس پر دباؤ ڈالے کہ ایران تیل کے کنویں امریکہ کے حوالے کر دے۔ لیاقت علی خان نے امریکہ کا مطالبہ مسترد کر دیا، جس پر امریکہ نے کشمیر پر خفیہ معاہدہ ختم کرنے کی دھمکی دی۔ لیاقت علی خان نے کہا کہ پاکستان نے امریکہ کے تعاون کے بغیر آدھا کشمیر لے لیا ہے اور باقی کشمیر بھی پاکستان حاصل کر لے گا۔ امریکہ نے لیاقت علی خان کو راستے سے ہٹانے کے متعلق سوچنا شروع کر دیا۔ اس مقصد کے لیے امریکہ پاکستان سے کوئی باغی تلاش نہ کر سکا تو امریکی حکمرانوں نے یہ ذمہ داری کابل کے امریکی سفارت خانے کو سونپی۔ سفارت خانے نے پشتون لیڈروں سے رابطہ کیا اور انہیں یقین دلایا کہ اگر لیاقت علی خان کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے تو امریکہ 1952 تک پختونستان قائم کرا دے گا۔ پشتون لیڈروں نے سید اکبر کو اس مقصد کے لیے چنا۔ جیسے ہی امریکن کا مقصد پورا ہوا تو سید اکبر کو بھی ختم کر دیا گیا تاکہ سازش کا کبھی پتہ نہ چل سکے۔ اگر اس وقت صحیح طریقے سے تفتیش کر لی جاتی اور مجرموں کو قانون کے مطابق سزائیں دی جاتی تو آج پاکستان کچھ اور ہوتا۔ لیاقت علی خان کے بعد وزیر اعظم کی کرسی پر کٹ پتلیاں لائی جاتی رہیں۔ اوپر سے ستم ظریفی یہ تھی کہ یہ سب کرنے والا ایک فالج زدہ شخص تھا اور یہ شخص مختار کل کا مالک بن گیا، اور اس نے پاکستان کے ساتھ کیا کچھ کیا، کہانی ابھی جاری ہے۔